السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، اس میں لوگوں کی بہت کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، یعنی روزانہ 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی رمضان المبارک میں 4 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، لوگوں کی اتنی زیادہ معافیاں ہوتی ہیں، بخشش ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر بھی 4 آدمی ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ میں نبی نے بتائے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ وہ 4 آدمی کون ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے جس کی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہوگی، جو شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی ہے۔ شراب پینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کے حکموں کی تابعداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے۔ یہ شخص، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں بخشش نہیں فرمائیں گے۔ رمضان المبارک میں تو کیا، لیلۃ القدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ تو والدین کا مقام بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ جو شخص ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو والدین کی فرما برداری کریں، ماں باپ مسلمان ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، ان کی فرما برداری اولاد کے لیے ضروری ہے۔ دین کے خلاف کوئی حکم دیں تو اس میں ان کی تابع داری ضروری نہیں ہے۔ اس پہ اگر آپ نافرمانی بھی کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دین کے مطابق کوئی حکم دیں، اس میں ان کی فرما برداری اطاعت ضروری ہے۔ تو والدین کا جو نافرمان ہے، اس کی بھی بخشش رمضان المبارک میں نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلام دعا چھوڑ دیتا ہے، ایسا شخص بھی فرمایا کہ اس کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے لا يدخل جنت قاطع، کہ رشتے توڑنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور رزق کی تنگی جو ہوتی ہے وہ بھی رشتے توڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے رزق میں برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، رشتہ داریاں جوڑو۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو رزق میں برکت کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک ضروری ہے، اس سے عمر بھی بڑھتی ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وہ شخص جو کسی مسلمان کا بغض اور کینہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، کسی مسلمان کا کینہ، اس کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کی بھی بخشش رمضان المبارک میں نہیں ہوگی۔ مسلمان کا بغض رکھنے والا، مسلمان کا کینہ رکھنے والا، سامنے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتا ہے لیکن دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے۔ سامنے جب آ جاتے ہیں تو اچھے طریقے سے خوش ہو کر ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو یہ شخص، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی رمضان المبارک میں۔ تو یہ 4 آدمی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، ان کی بخشش رمضان المبارک میں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوگی۔ تو جب تک ان گناہوں سے ہم معافی نہیں مانگ لیں، توبہ طائب نہیں ہو جائیں، تو اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، آج ہی سے ان گناہوں سے توبہ کر لیں، آج ہی سے۔ اگر کوئی شراب کا عادی ہے، خدا نخواستہ، میرے ویورز میں تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسے شخص تک میری ویڈیو پہنچتی ہے جو شراب پیتا ہے تو وہ اس سے بچے، شراب پینے سے توبہ طائب ہو جائے آج ہی سے۔ والدین کی فرما برداری شروع کر دیں، والدین کے سے معافی مانگ لیں، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑیں، مضبوط کریں، ان سے معافی مانگیں اور اس نے سلوک کریں ان کے ساتھ۔ اسی طرح مسلمانوں کا کینہ اور بغض اپنے اندر سے نکالیں، دل سے نکالیں۔ جو دل میں ہے ظاہر میں بھی وہی ویسے ہی ہونا چاہیے، جو ظاہر میں ہے ویسے ہی دل میں ہونا چاہیے۔
کسی مسلمان کی نفرت دل کے اندر نہ رکھیں، جو جیسا ہے وہ اس کو رہنے دیں، اس کو سمجھائیں، لیکن آپ جو ہے اس کے ساتھ تعلق ختم نہ کریں۔ تو آج ہی سے ان چیزوں کی، ان باتوں کی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا، لیکن جب تک توبہ نہیں کی، اسی طرح چلتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اور رمضان المبارک کی عبادتیں بھی ہماری قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔